بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ زخرف آیات 1 تا 25 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ زخرف مکی سورہ ہے۔ سورہ حامیم شورا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 43 اور نزول میں اگلا نمبر یعنی 63 نمبر ہے۔ اس صورت کے اندر پورے زور کے ساتھ قریش اور اہل عرب کے جاہلانہ عقائد اور اوہام کی تردید کی گئی ہے اور اس کی نامعقولیت کے ثبوت فراہم کیے گئے ہیں۔ قریش کے اس رویے پر تنقید کی گئی ہے، جو شخص تمہیں ان جہالتوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تم اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو۔ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی شرارتوں کے نتیجے میں چاہتے ہو کہ ہم اس کتاب کے نزول کو روک دیں، مگر اللہ نے کبھی اشرار کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل نہیں روکی۔ بتایا گیا کہ ان کا مذہب اور ان کے دلائل کیا ہے، جن کے بل بوتے پر ہمارے رسول کا مقابلہ کر رہے ہیں، کہ خود مانتے ہیں کہ زمین و آسمان اور ان کا اپنا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ ہے۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ جن نعمتوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، پھر بھی دوسروں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کرنے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ بندوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں خود اپنے لیے آر میں سمجھتے ہیں۔ فرشتوں کو انہوں نے دیویاں قرار دے رکھا ہے، ان کے بت عورتوں کی شکل میں بنا رکھے ہیں، انہیں زنانہ کپڑے اور زیور پہناتے ہیں۔ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، آخر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے عورتیں ہیں؟ جب ان کو ان جہالتوں پر ملامت کیا جائے تو تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو پسند ہے اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا کبھی کسی نبی نے یا اللہ کی کسی کتاب نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی عبادت کے مستحق ہیں، تو یہ عیسائیوں کے اس فعل کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ مانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم کرنے سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت اور ریاست نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو طائف اور مکہ کے بڑے بڑے آدمیوں میں سے کسی کو بناتا۔ یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جانا تھا۔ اسی طرح ان کی ایک ایک جاہلانہ بات پر تنقید کر کے اس کے نہایت معقول اور مدلل جوابات دینے کے بعد آخر میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ آسمان و زمین کے الگ الگ خدا ہیں،
نہ اللہ کے ہاں ایسی سفارشیں ہیں جو گمراہوں کو ان کی سزا سے بچا سکیں۔ وہی اکیلا ساری کائنات کا مالک و معبود ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ جز بنا دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو اس کی اولاد قرار دیا جائے، کیونکہ اولاد لا محالہ باپ کی ہم جنس اور اس کے وجود کا ایک جز ہوتی ہے، اور کسی شخص کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنے کے معنی یہ ہیں کہ اسے اللہ کی ذات میں شریک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ کا جز بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے ان صفات اور اختیارات کا عمل قرار دے دیا جائے جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اسی تصور کے تحت اس سے دعائیں مانگی جائیں، یا اس کے آگے عبودیت کے مراسم ادا کیے جائیں، یا اس کی تحریم اور تحلیل کو شریعت واجب الاتباع ٹھہرا لیا جائے۔ فرمایا کہ کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو زیوروں میں ہلتی اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ سیاق کلام سے واضح ہے کہ عورت پر یہ تبصرہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان اہل عرب کی طرف سے ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات، جس کا مختصر سا پیغام اور اس کے اندر چند عام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔